رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل فرمانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے امت کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی۔ کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جو اتنا اچھا نظام دے سکے جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق مراتب سمجھائے، بڑے کو بڑائی دو، چھوٹے کو اس کا حق دو، اہل علم کو ان کی عزت اور قدر دو۔ آج معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے، جو بے راہ روی ہے، اس کی بنیادی وجہ فرق مراتب کا نہ ہونا ہے۔ آج چھوٹا بڑے کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، بڑا چھوٹے کو چھوٹا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہم میں چھوٹے ہیں ان پر رحم نہ کریں، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، ولم یبجل علماءنا، اور ہمارے علماء کا احترام نہ کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ تنبیہ ہے کہ ایسا کام کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ لیس من سنننا، لیس من ملتنا، یہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، ہماری ملت میں سے نہیں ہے۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ ایک خوبصورت نظام جس کے تحت سارے شعبے چل رہے ہوں، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا شعبہ ہو۔ ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرمائی جس کو اپنانے سے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی سکون پا سکتا ہے۔ ہمیں جہاں مسلمانوں کے حقوق سکھائے، وہاں ان غیر مسلموں کے جن کو اسلام نے امن دے دیا اس کے بھی حقوق سکھائے ہیں۔ اس افراتفری کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی گویا کہ آزاد ہے، جس کے متعلق چاہا لکھ دیا، جس کے متعلق چاہا کہہ دیا، جس کے متعلق چاہا کمٹ کر دیا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلے بڑوں سے سنتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، آج یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ بڑا چھوٹا رہا ہی نہیں ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، کس کے رتبے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو معاشرے میں عدم توازن ہے، اس کی وجہ فرق مراتب کا نہ ہونا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے حق کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حق کو دوسرے کو جو دینا ہے اس کے دینے کی فکر کریں۔ یہ اتنا بڑا مفہوم ہے اس روایت کے اندر جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے، جہاں پر بھی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ گھر ہو گیا، دفتر ہو گیا، تعلیمی ادارہ ہو گیا، اپنے مختلف انسٹیٹیوٹ ہو گئے، مختلف بازار ہو گئے، مختلف بزنس ہو گئے۔ کوئی بڑا بزنس ہے، کوئی چھوٹا بزنس ہے، کوئی بڑا ادارہ ہے، کوئی چھوٹا ادارہ ہے۔ صرف افراد تک نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی میں تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اور کوئی یہ کہ میں اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں بس کافی ہے۔ نہیں، چھوٹے اداروں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ بڑے اداروں سے آپ کا کیا رویہ ہے؟ کسی کا کام چھوٹے لیول کا ہے تو کیا اس کو پیس کے رکھ دو، اس کی مارکیٹ خراب کر دو،
اور اگر کسی کا کام بڑے لیول کا ہے تو اس کی برائیاں اور اس کی خرابیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاشرے میں اس کو بدنام کرو. یہ تعلیمات نہیں ہیں، یہ اخلاقیات نہیں ہیں، یہ حسن معاشرت نہیں ہے. ہر آدمی اس بات پر غور کرے کہ میرے کون بڑے ہیں، چاہے وہ رتبے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ضابطے کے اعتبار سے، اس کو دیکھے. اور جو بڑے ہیں وہ یہی چیزیں چھوٹوں کے متعلق سوچیں کہ میرے کون چھوٹے ہیں. اگر آپ کو کسی کے اوپر اللہ رب العزت نے حق دے دیا کہ آپ ان کی تربیت کریں تو تنبیہ اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں ہے. جیسے خاوند کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرے، تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ماتحت ہے شوہر کے حقوق میں اور شوہر کے مال میں خیانت کرے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. دونوں طرف سے جب یہ چیزیں معاشرے میں وجود میں آئیں گی، بڑا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوگا، چھوٹا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوگا، پھر یہ معاشرہ بیلنس بنے گا. اس چیز کو غور کریں، توجہ کریں. جزاکم اللہ. www.darsequran.com